بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا عنوان ہے نہایت ہی محتم بالشان ہے، یعنی ایسی چیز جس کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسا عمل جس کا ہر مسلمان کو خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ضروری ہے۔ برادران عزیز، آج کل جادو ٹونے کا دور ہے۔ جہاں سے دیکھیں جو بھی پریشان ہے ان کو خدشہ ہے کہ کہیں بری نظر کا اثر ہے، سحر کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے اور جنات کے اثرات ہیں، اس قسم کے معاملات ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے۔ یہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور ایسی چیزوں نے وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں جہاں جہالت ہے، علم نہیں۔ جہاں علوم نبوت ہے وہاں ایک نظر میں تمام معاملات آسان ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں علم نہیں، جہالت ہے، وہاں جھوٹے عامل ہیں، وہاں چکر بازیاں ہیں، وہاں خدا جانے کیا سے کیا خرافات ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من ہذہ الخرافات۔ عجیب عجیب قسم کی ملمہ سازیاں، عجیب عجیب قسم کی خرافات، جس سے ایک آدمی سنتے ہی حیران، سرگردان، انگشت بدندان ہو جاتا ہے کہ کریں تو کیا کریں، اتنی معاملات ہیں، اتنی مشکل مسائل۔ یاد رکھیں، ایک بات میں آپ کی خدمت میں قیمتی عرض کر دوں، یہ جو آپ بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ کسی انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، علاج کے بارے میں فکر ہی نہیں ہے اس کو، وہ ہلاکت کو دعوت دیتا ہے، موت کو دعوت دے رہا ہے۔ فکر ہونی چاہیے، لیکن یہ جو ایک غم آپ سوار کر لیتے ہیں کہ بس ہم تو برباد ہو گئے، فلاں نے ہمیں راہ کر دیا ہے، ہمارا تو یہ حشر ہو گیا، یہ حال ہو گیا، دنیا میں ذلیل ہو کے زندگی بسر ہو رہی ہے، بس وہ ٹونے کر رہے ہیں، وہ جادو کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ ایک بات آپ کی خدمت میں قیمتی عرض کر دوں، جب بھی قرآن کے نور، احادیث طیبہ کے نور، مسنون دعاؤں کے نور اور اسماء الحسنہ کے نور، اکابر اولیاء، صوفیاء کرام، مستند بزرگوں کی دعاؤں کے نور کی ایک شعاع جانے کی دیر ہے، سب اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے پہلے آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ اس موضوع پر میں گفتگو کر چکا ہوں، جب تک آدمی جادو اور آسیب کا مریض، نظر بد کا مریض، جنات کی شرارتوں میں مبتلا، ایسا آدمی جب تک خود عمل نہیں کرے گا عامل کے ساتھ ساتھ، 100% فائدہ نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ایک دو سوال بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آیا جادو کے ذریعے سے جسمانی امراض بھی لگتے ہیں یا جسمانی امراض نہیں لگتے؟ جادو کا علاج کرتے ہوئے کیا طبی امداد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جادو کا علاج بھی چلایا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ڈاکٹر کو بھی طبیعت دکھائیں۔ تو اس سوال کا یہی جواب ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ بسا اوقات دعا اور دوا اکٹھے چلنی چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جو جادو کے ذریعے سے انسان کو بیماریاں چمٹائی گئی ہیں، اس کے جسم کے ساتھ مس کر دی گئیں، وہ چھو رہی ہیں، چمٹی ہوئی ہیں، بعض اوقات وہ خود جسمانی بیماریاں بن جاتی ہیں۔ اس کا علاج ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی عامل کامل ہوگا جو آپ کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دے گا کہ آپ علاج نہ کروائیں، بس یہی کام کریں۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے،
بہت سے عاملوں کے سر پر دن قیامت کے قتل کے کیس ہوں گے. اللہ پاک کی عدالت کے کٹہرے میں ان کو کھڑا ہونا پڑے گا کہ فلاں آدمی کو تم نے جادو کا کہا تھا، جسمانی امراض کا علاج اس نے کیا نہیں، وہ اسی میں مر گیا، جبکہ جسمانی مرض تھا، علاج کرواتا تو بچ جاتا. جب وہ مرا ہے تو قتل کرنے والے تم ہو. ایسے سادہ لوگ بیچارے، لوگوں کے لوٹے پٹے بیچارے جاتے ہیں لوگوں کے پاس. ایک عورت تھی بیچاری، ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، پیر ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے پاس آئی. اب وہ بہت سے عاملوں کے پاس گئی. جب بندہ دکھ میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اللہ کرے آپ میں سے ہر کسی کے گھر میں عافیت ہو، بیماریوں سے بچے رہو، تو آدمی کوئی نہیں چھوڑتا. اخبار میں پڑھا، اشتہار میں پڑھا، کہیں کسی کی خبر آئی، کہیں پوسٹ لگی ہوئی تھی فیس بک میں، کہیں ادھر یوٹیوب پر تو بھرمار ہے، پوری مارکیٹ ہے ان کی، اور پیڈ سروس لگی ہوئی ہے اور پیسہ آ رہا ہے. پیر صاحب کے گھر میں وہ مٹی کا دیا نہیں ہے کسی کے غریب کے گھر میں، اور اس کے گھر میں دیسی گھی کے چراغ جلتے ہیں. کمال ہے نا. تو یہ حالات ہیں. اب وہ بیچارے لوگ دکھ میں ہوتے ہیں. اللہ کرے اللہ پاک ان کو خیر خواہی کا جذبہ نصیب فرما دے. یہ کرتے وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو مطلوب بنا لیا. ان کے پاس روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. روحانیت جہاں ہوگی وہاں دنیا نہیں ہوگی. ہاں سچے بزرگ اللہ والے بھی ہیں جو علاج کرتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں سیدھی بات ہے، یہ چیز آئے گی، ہم اپنے علاج کے پیسے نہیں لیتے، فلاں چیز تم لے آؤ، عمل ہم کرتے ہیں، اللہ پاک شفا دیں گے. اطمینان ہو، جو دل کرے دے دینا، نہ دل کرے نہ دینا. خیر خواہی کرتے ہیں. ایسے ہیں یعنی کچھ بزرگ اللہ والے ہیں، مثلا جادو کا علاج بکرے کی سری پر ہوتا ہے، سرے پر وہ کرتے ہیں بزرگ. اب وہ بعض اوقات کہتے ہیں، اور یہ سچا عمل ہے، اللہ والے عام طور پر کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جب بھی کہیں آپ کے ہاں قصاب ذبح کر رہے ہوں تو ان سے بکرے کی سری لے لو. وہ اس کے اوپر لکھتے ہیں، جادو کی کاٹ کا عمل کرتے ہیں، قبرستان میں دفن کرنا پڑتا ہے، جان چھوٹ جاتی ہے. اللہ پاک حفاظت فرما لیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہے الحمدللہ. تو وہ یوں نہیں کرتے کہ وہ بس اسی کو شعبہ بنائے ہوئے ہیں اور اسی سے کھا پی رہے ہیں، اور کچھ سے کچھ کہہ رہے ہیں آج لوبان کی دھونی دینی پڑے گی آپ کو، آپ کے اتنے پیسے لگیں گے. وہ بیچاری ایک عورت گئی ان کے پاس، اس کو کسی نے 20,000 کی پرچی پکڑا دی، کسی نے 25,000 کی پرچی پکڑا دی. ایک بھائی پہلے اس کا بیچارہ، وہ کہتی تھی کہ میرا جادو سے مر گیا ہے. جادو سے مرتے چڑھتے نہیں ہیں، اللہ حفاظت فرماتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایک سیکورٹی نظام ہے قدرت کی طرف سے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے مار کے چلا جائے. یہ اللہ پاک نے دنیا کائنات کا نظام ان جاہلوں، صوفیوں، غلط قسم کے طبقات کے ذمے نہیں لگایا ہوا کہ کائنات تو میری ہے تو بادشاہت تم کرتے رہو. جس کو جی چاہے بیمار کر دو، جس کو جی چاہے شفا دے دو، جس کو جی چاہے جادو لگا کے قتل کر کے قبر میں اتار دو. یہ کوئی قانون نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. خود حکومت کر رہا ہے، وہ اسی کی حکومت ہے، کرسی بھی اسی کی ہے، فیصلے بھی وہی کرتا ہے. یہ بار بار ہم عقیدے پر محنت کر رہے ہیں. اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. ایمان کی کمزوری در در کا بھکاری بناتی ہے. خدا کے در پہ حاضر ہو جاؤ. تو بہرحال وہ بیچاری تھک گئی. کوئی کہتا ہے کہ ہرن کا کھال لینا پڑے گا، اس کے اوپر آپ کا کچھ لکھنا پڑے گا، اس کے آپ کو تو ملے گا نہیں بازار میں، تو پھر آپ ہمیں پیسے دے دیں تو ہم خرید کر آپ کا عمل کر دیں گے، آپ جائیں. وہ بیچاری مرنے کے قریب ہو گئی. تھا جادو اس پر. جب ہمارے اللہ والوں کی خدمت میں پیش ہوئی، علامات دیکھی انہوں نے. غیب کا علم تو کسی کے پاس نہیں ہوتا، علامات دیکھنی پڑتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ جادو ہے. تو انہوں نے عام فہم 2-4 باتیں کی، فرمایا کہ انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی. اللہ کے فضل و کرم سے اس عورت کو اللہ نے شفا عطا فرما دی، بالکل تندرست ہو گئی. ان جاہلوں کے پاس کیا شفا ہوتی جو کچھ ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں. تو بسا اوقات جادو کے ذریعے سے بیماری لگ جاتی ہے تو بیماری کا علاج بھی کروانا پڑتا ہے، وہ بھی کیا جائے. اور اعمال عامل کے ساتھ ساتھ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کرے. اگر اور اس کو کچھ نہیں آتا، آخری صورتیں تو آتی ہیں نا.
ہر مسلمان کو آخری 10 صورتیں آ جاتی ہیں، اور تبلیغ والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اور آسان کر دیا ہے کہ آخری صورتیں تو ہر کسی کے پاس ہیں اور آ جاتی ہیں، یہ آسان بھی ہیں، یاد کرنا چاہے یاد بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آخری صورتیں یہ پڑھنے کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے۔ بہرحال ایسا جادو جس کے ذریعے سے صراع کا مرض ہو جائے۔ صراع کا مرض کسے کہتے ہیں کہ بار بار غشی، بار بار بے ہوشی، بار بار کے دورے پڑنے، یہ معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے پورے گھر کے تمام افراد، ایسا مریض ایک گھر میں ہو تو سارے پریشان ہوتے ہیں بیچارے۔ صراع، مرگی اور جنات کے دورے بھی اسی قسم کے مشابہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، آنکھیں کھڑی ہو جاتی ہیں، بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو بہرحال بار بار یہ پڑھتے ہیں، پورے گھر کے افراد پریشان ہوتے ہیں، بچے، بڑے، بوڑھے، سارے پریشان ہیں۔ ان کے لیے ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جب بھی آپ کے گھر میں کسی کے اوپر بے ہوشی طاری ہو، اور خصوصاً معلوم بھی ہو جائے کسی ماہر عامل سے، اللہ والے بزرگ سے، کہ واقعتاً اس کو جنات ہیں، تو آپ ایک عمل کریں، اور وہ عمل کر کے اس کے اوپر پانی چھڑکیں، دم کریں، تو انشاءاللہ العزیز مریض ہوش میں آ کے بیٹھ جائے گا، اور اللہ فضل فرمائیں گے۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو بار بار دورے پڑ رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہی کچھ وقفے کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 20 دن، 15 دن، مہینہ بعد ایسے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ختم ہوتے ہوتے تو بہت شروع ہو جاتے ہیں، 4 گھنٹے تک اللہ معاف فرمائے ہو جاتے ہیں معاملات۔ تو عامل اگر تگڑا ہو تو 2-4 جوتے کھانے کے بعد نکل ہی جاتے ہیں وہ۔ تو کوشش کی جائے ایسے لوگ جو عمل کو شروع کر رہے ہوں، عمل کو شروع کرنے کے بعد اگر ظاہراً ان کو کچھ اثرات نظر نہیں آ رہے تو ضرور کسی ماہر عامل کے پاس جائیں۔ وہ ان کے پاس فوراً ایسی ادویات ہوتی ہیں، ایسی دعائیں ہوتی ہیں جن کے وہ عامل ہوتے ہیں، تو فوراً اثر ہو جاتا ہے۔ کچھ ان کا سہارا لیجئے اور کچھ اپنی دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ آہستہ آہستہ آپ کی دعاؤں میں اللہ پاک تاثیر ڈالتے آئیں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ایک آدمی نے کوئی عمل کسی کام کے لیے کیا، جب کام ہو گیا تو عمل کو چھوڑ دیا۔ ایک آدمی نے کوئی کام یعنی یوں کرتا ہے کہ کسی کام اور خاص مقصد کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، وہ عمل کیا، بڑی محنت سے عمل کیا، خاطر خواہ نتیجہ ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو ابتداً آٹومیٹک نظام دیکھنا چاہتے ہیں نا، وہ ہوتا نہیں ہے، تو پھر بیچارے ادھورا عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا قطعاً نہ کیجئے، ماہر عامل کے ساتھ پاس ضرور جائیں، اللہ والا ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، صاحب نسبت ہو، اللہ والوں سے تعلق ہو ان کے پاس جائیں اور اپنا علاج کروائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ جو وہ معمولات بتائیں وہ معمولات بھی ساتھ ساتھ کریں، اور جو عمل آپ شروع کر رہے ہیں اگرچہ آپ کو نتائج ظاہر نہیں ہو رہے، سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا، پھر بھی اس کو کرتے رہیں، ادھورا قطعاً نہ چھوڑیں، زندگی کا معمول بنائیں۔ لمبے چوڑے جو میں بار بار کہتا ہوں وظائف نہ کریں، اس کی جو محدود تعداد آسانی سے ہو جاتی ہے وہ اللہ والے کی خدمت میں پہنچ کر ان سے پوچھیں، اور وہی محدود تعداد پڑھتے رہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ تو بہرحال ہم نے کئی ایک معمولات اس کے لیے دیے ہوئے بھی ہیں۔ آج کا جو عمل ہے ایک خاص عمل اسی کے لیے، اسی مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے، تاکہ بے ہوشی، غشی اور بار بار کے دورے پڑنے، جادو کے بار بار اثرات اور جھٹکے لگنے، دماغ کو کانوں میں آوازیں گونجنی، اس قسم کی چیزیں اگر آپ کے ساتھ ہیں، خون کے قطرے گرنے اور اسی طرح کپڑوں کو کٹ لگ جانے، یہ علامات اگر ہیں آپ کے ساتھ تو آپ یہ عمل کر لیجئے، اور کوشش کیجئے بارش کے پانی کے اوپر عمل کیجئے، اور بارش کے پانی کو استعمال کریں۔ بارش کے پانی کے اندر اور پانی استعمال کر لیں، کیونکہ اس پانی کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا انزلنا من السماء ماء مبارکا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور ہمارا تجربہ بھی ہے اس میں کہ سحر کے لیے اور موذی امراض کے خاتمے کے لیے
یعنی ایسے امراض ہیں جو مثلاً کینسر ہے اور اسی قسم کے موذی امراض، ان کے علاج کے لیے اور ان امراض کے دفیع کے لیے تو ان کے لیے یہ خاص عمل ہے، وہ کریں انشاءاللہ العزیز۔ جو بار بار کے دورے پڑ رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے افاقہ عطا فرما دیں گے۔ سب سے پہلے خصوصاً ایسے لوگ، ایسے افراد جن کو دورے پڑتے ہیں، وہ یہ عمل کریں، ان کے لیے یہ بہت ہی مفید ثابت ہوگا کہ 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 100 مرتبہ آیت عزت، سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ آیت کریمہ 100 مرتبہ اس کو پڑھیں، 100 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں، اول آخر 17 مرتبہ درود شریف۔ اگر یہ درود آ جائے آپ کو تو بہت بہتر۔ اللہم صلی علی محمد سید القاہرین علی اعداء رب العالمین، 17 مرتبہ یا 21 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور 100 مرتبہ ان آیات بینات کو ایسے پانی کے اوپر جو بارش کا پانی ہو۔ اگر بارش کا پانی میسر نہیں ہے تو جون سا بھی پانی ہو، اس پانی کے اوپر، ویسے فضیلت بارش کے پانی کو ہے، پھر اس کے بعد چشمے کا پانی، ورنہ نہروں اور دریاؤں کا پانی، یہ اس کے لیے مناسب ہے۔ آپ اس پانی پہ دم کر کے رکھ لیجئے اور اس پانی کو استعمال کیجئے، اور پانی چھڑکا بھی جائے مریض پر، گھر کے کونوں کے اندر بھی ڈالا جائے جہاں جہاں اثرات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے وافرہ کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ایسے امراض کے لیے اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، شفا یابی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اور ایسے افراد جن کے گھر میں میاں بیوی میں تو تکرار رہتا ہے، بار بار وہ اس معاملے میں مجبور ہیں، پریشان، بیوی کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیوں بولتی ہوں، اور شوہر کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیوں سخت ہوں، اسی سختی میں اور چپکلش میں ہر وقت رہتے ہیں، اور آئے روز جھگڑے ایک نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ایسے افراد کے لیے چاہیے کہ وہ یہ عمل بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اس آیت مبارکہ میں ہاروت اور ماروت کو 1 مرتبہ وہ پڑھیں اور 7 مرتبہ ہاروت اور ماروت پڑھتے رہیں۔ یہ فرشتے اللہ نے بھیجے تھے جو جادو کا فرق بتلانے کے لیے آئے تھے، جادو اور معجزے میں، وہ اب بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیجے ہوئے ہیں بندوں کی۔ تو بار بار جب اس کا ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مدد سے ایسے افراد جو اس معاملے میں، یعنی تفریق بین المرء و زوجہ، میاں بیوی کے درمیان تفریق کا جو جادو ہے، اس کا حل اور علاج یہی ہے کہ اس کو پڑھ کر بھی پانی پر دم کر لیا جائے، اور وہ آیات بھی پڑھ کر دم کر لی جائیں، تو انشاءاللہ العزیز دورے کے جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما دیں گے، اور آئے روز اس کی طبیعت بحال ہوتی چلی جائے گی۔ ان شرائط کے ساتھ آپ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اس سے فائدہ عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔